الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، آج ماہ جنوری کی آخری تاریخ ہے، یعنی 31 تاریخ. ابھی 5 دن پہلے ہم نے اور آپ نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا تھا اور پورے ملک میں جشن کا اہتمام کیا گیا. آخر یہ یوم جمہوریہ کیا ہے اور جمہوریت کیا چیز ہے؟ اس موضوع پر یقیناً آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی، بہت سارے خطابات سنے ہوں گے، بہت ساری کتابیں بھی ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہوں گی، مقالات دیکھے ہوں گے. میں نے بھی ارادہ کیا کہ آج یوم جمہوریہ کی تاریخ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. یہ باتیں مختصر ہوں گی، زیادہ طول طویل نہیں ہوں گی. اور ایک دوسری بات کہ جمہوریت کی تاریخ کیا ہے، جمہوریت کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور پھر یہ جمہوریت کیسے پروان چڑھی، اس سلسلے میں بھی مختصراً گفتگو کی جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ آخر جمہوریت کے قائم رہنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، بنیادی باتیں کیا ہیں. جیسے آپ ایک عمارت بناتے ہیں، گھر کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو آپ اس میں پیلر دیتے ہیں، ستون دیتے ہیں جس پر چھت ٹھہرتی ہے. اگر آپ نے جو عمارت بنائی ہے عمارت چھوٹی ہے تو پھر پیلر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیوار دیں گے، اسی دیوار پہ چھت ٹھہرے گی. بغیر پیلر کے اور بغیر دیوار کے آپ کی چھت نہیں ٹھہر سکتی ہے اور آپ کا سائبان نہیں رک سکتا ہے. جمہوریت بھی ایک طرز حکومت ہے. آخر اس طرز حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور رہنے کے لیے وہ ستون کیا ہیں، وہ بیسک پیلرز کیا ہیں، بنیادی پیلر کیا ہیں، اس کی دیوار کیا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. آئیے ہم بات شروع یہاں سے کرتے ہیں اور تمہیداً یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جو انسان رہتے ہیں اور کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ تو ایک اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں، محلے میں، پنچایت میں، اسمبلی میں اور پھر اسی طرح ویدھان سبھا اور راجیہ سبھا، پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اور نظام چلتا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے. سوال یہ ہے کہ انسانوں کا بنایا نظام چلنا چاہیے
یا جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جناتوں کو بھی پیدا کیا، جس نے نباتات اور جمادات بنائے، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، یہ کہا جائے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس ذات کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، جس ذات کو ہم پالنہار اور پروردگار کہتے ہیں، نظام اس ذات کا چلنا چاہیے جس نے ساری کائنات کو بنایا، یا نظام انسانوں کا بنایا ہوا نظام چلنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اگر دیا جائے اور حالات حاضرہ پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 گھنٹے بھی ناکافی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو میں تمہیداً ہی بیان کرتا ہوں، اور اپنی اصل تقریر میں اسے داخل نہیں کرتا۔ میں تمہیداً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہونا یہی چاہیے، جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جس کی حکومت چاند و سورج پر چل رہی ہے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر چل رہی ہے، اسی ذات کے قوانین ملکوں میں اور دنیا میں نافذ ہونے چاہیے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں صراحتاً یہ بات کہی گئی ہے، الا لہ الخلق والامر، سن لو، باخبر ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، گوش برآواز ہو جاؤ، اپنے کانوں کو کھڑے کر لو، سنو غور سے، الا لہ الخلق والامر، سنو، اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں اور سب اسی کی چیزیں ہیں، اور جتنا نظام ہے سب اللہ کا نظام ہے، اسی کا نظام ہر جگہ چلنا چاہیے۔ اور وہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی ذات بابرکت ہے، عالی ہے۔ تو اس سوال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ طالبان علوم نبوت ہیں، ملک ہی کے نہیں، دنیا کے مستقبل کے آپ معمار ہیں۔ کوئی نہیں جانتا آپ میں سے کون کیا بنے گا، کون بڑا سیاستداں بنے گا، کون بڑا عالم قاضی مفتی بنے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھ لیں، اور اپنے دامن سے اس بات کو باندھ لیں کہ جس طرح چاند و سورج پر اللہ کا نظام ہے، جس طرح ستاروں پر اللہ کا نظام ہے، جس طرح انسانوں کے مرنے اور جینے پر اللہ کا نظام ہے، جس طرح کائنات کے چپے چپے پر اللہ کا نظام ہے، اسی طرح اللہ کا نظام ملکوں میں بھی ہونا چاہیے، اللہ کا نظام گاؤں گھر میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمارے ملک کے قوانین کیسے ہوں، ہمارے گاؤں کے قوانین کیسے ہوں، عالمی قوانین کیسے ہوں، ملکی قوانین کیسے ہوں، یہ سب اللہ کے بنائے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، رہتے ہیں اللہ کی زمین میں، زندگی گزارتے ہیں اللہ کی دیے ہوئے لمحات میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، ہم اپنے منہ سے کھاتے ہیں، بولتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، ہم ناک سے سونگھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم جب نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا مدنی زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اور پھر مسلم حکمرانوں کا زمانہ، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، اور وہ لمبا زمانہ ہے، چند صدیاں ہیں وہ، کہ دنیا کے اکثر حصے میں اللہ کا نظام قائم تھا۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو کیا کھائے گا، اگر کوئی پیتا ہے تو کیا پیے گا، کوئی چوری کرتا ہے کیا سزا ملنی چاہیے،
کوئی زنا کرتا ہے اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے، تعلیمی نظام کیسا ہو، تربیتی نظام کیسا ہو، دنیا نے چند صدیوں تک اس نظام کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اور اس نظام میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے مذہب کو مانیے، آپ کو آپ کے مذہب میں آزادی دی جائے گی، آپ کی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ جس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اسلام اسے ناجائز سمجھتا ہے، لیکن آپ کے دین کا اعتبار کرتے ہوئے اس چیز کے خرید و فروخت کی آپ کو اجازت ہوگی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا اور یہ نظام ہے، لیکن ایک زمانے میں نظام نافذ رہا، آج ہمارے درمیان نافذ نہیں ہے۔ دنیا کے ایک دو نہیں، تقریباً 52 ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، جہاں کی حکومت مسلمان ہے، اور ان میں سے اکثریت مسلمانوں کے رہنے والے اور باشندوں کے اعتبار سے وہاں تو اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے تھا، لیکن معلوم نہیں مصلحت کی کون سی چادر ان لوگوں نے اوڑھ رکھی ہے، اور حکمت کے کس پردے میں وہ چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام کے قوانین کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے لیے امن و سکون، خواہ وہ کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام کی حکومت میں جتنا ہے اتنا امن و سکون کسی بھی نظام میں نہیں۔ یہ بات ہم نے تمہیداً کہی ہے آپ کے سامنے کہ کائنات اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چلنا چاہیے ہر جگہ، لیکن لوگوں نے ایک دوسرا قانون بنا لیا ہے۔ عائلی قوانین کو الگ رکھا ہے، اپنے مذہب کے مطابق کیجیے، اور پھر شہری قوانین کو الگ رکھ دیا ہے، اور دونوں قانون میں تفریق کر دی گئی، حالانکہ اسلام نے دونوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو ایسا وقت دکھائے کہ ساری دنیا میں اسلام کا نظام حکومت جو ہے وہ رائج ہو جائے، تاکہ لوگ دنیا میں صحیح امن و سکون حاصل کر سکیں۔ یہ بات تمہیداً تھی۔ ہم نے ایک دوسری بات کہی آپ سے کہ آج سے 5 دن پہلے ہم نے یوم جمہوریہ منایا، 26 جنوری کا جشن ہم نے منایا۔ یہ 26 جنوری ہے کیا؟ یوم جمہوریہ ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے، اس کی جڑیں کیا ہیں، اور تیسری بات یہ کہ جمہوریت کے ستون کیا ہیں، کن بنیادوں پر جمہوریت قائم ہے۔ آئیے ہم پہلے نقطے پہ، پہلے پوائنٹ پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ یوم جمہوریہ کیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری کی تاریخ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ ہندوستان میں ایک زمانے تک راجہ مہاراجاؤں کی حکومت تھی، مسلمان بھی یہاں آئے، مسلمانوں نے بھی ایک زمانے تک حکومت کی، تقریباً 700-800 سال تک مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے بھی حکومت کی۔ پھر دھیرے دھیرے انگریزوں نے یہاں آنا شروع کیا، اور تجارت کے بہانے سے وہ یہاں آئے، اور تقریباً اس بہانے کے پیچھے وہ دھیرے دھیرے ہتھیاروں کی سپلائی انہوں نے شروع کر دی، اور ایک وقت آیا کہ پورے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کی حکومت اگر سب پوری مدت ملائی جائے، جب سے وہ آئے اور گئے، تجارت کا معاملہ شروع کیا، یہ مدت تو 200 سال سے زیادہ ہے، لیکن پورے ملک پہ جب انہوں نے حکومت کی ہے اس مدت کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 95 سال کی مدت ہے۔ خیر، یہاں کے باشندوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں، انگریزوں کی غلامی میں نہیں رہ سکتے، ملک ہمارا ہے، چیزیں ہماری ہیں، ہم اس سے اپنے مطابق فائدہ اٹھائیں گے۔ جدوجہد شروع ہوئی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ میدان عمل میں آ جانا چاہیے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے، ہماری حکومت پر قبضہ کیا ہے۔ اس فتوے کا نتیجہ تھا کہ پورے ملک سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے،
مسلمان پہلے آئے اور زمانے تک مسلمان لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے، پھر بعد میں برادران وطن نے جو ہندو ہیں یا ہندو کے علاوہ دوسرے افراد ہیں انہوں نے ساتھ دیا اور پھر سب مل کر لڑے، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 عیسوی کو 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اسی لیے ہم اور آپ 15 اگست کو ہر سال جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو ہم جشن آزادی کے نام سے 15 اگست کو مناتے ہیں۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 عیسوی کے 14 دن کے بعد، یعنی 29 اگست 1947 عیسوی کو ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں نے، بڑے لوگوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا ذمہ دار اعلیٰ یا صدر کمیٹی کہا جائے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ کمیٹی بنائی گئی کہ یہ کمیٹی ایسا قانون مرتب کرے جو ہندوستان میں نافذ کیا جائے۔ اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ان کی قربانیاں بھی ہیں، ان کی حکومتیں بھی تھیں۔ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس ملک میں جینی بھی رہتے ہیں، اس ملک میں بدھسٹ بھی رہتے ہیں، اس ملک میں اس وقت یہودی بھی رہا کرتے تھے، ابھی بھی کچھ ہیں، اور اس طرح اس ملک میں اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ ایسا قانون بنایا جائے جو سبوں کے دین اور دھرم کی حفاظت کرنے والا ہو، سب کے جان مال کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اس کمیٹی نے قانون تیار کیا اور تیار کرنے میں جو مدت لگی ہے وہ 2 سال 11 مہینے 18 دن، 2 سال 11 مہینے 18 دن میں یہ قانون تیار ہوا۔ اس مدت میں اس قانون کے بہت سارے شقوں میں بہت بحثیں بھی ہوئی ہیں۔ قانون کو ملک کے پڑھے لکھے افراد کے سامنے پیش بھی کیا گیا اور 100 سے زیادہ ایسی میٹنگیں ہوئی ہیں جن میٹنگ میں اس قوانین کو پیش کیا گیا اور اس میں رد و بدل آئی، یہاں تک کہ 26 نومبر 1949 عیسوی کو یہ طے پا گیا کہ یہ قانون ٹھیک ہے اور طے شدہ قانون ہے۔ 26 نومبر 1949 عیسوی کو گویا کہ 7 رکنی کمیٹی نے جو قانون بنایا تھا اس کو ہندوستان کی حکومت نے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد 24 جنوری 1950 عیسوی کو ایک مختصر سا اجلاس منعقد کیا گیا اور جو بھی کمیٹی کے ممبران تھے اور اسمبلی کے ممبران تھے، پارلیمنٹ کے جن کو چنا گیا تھا، ان سب افراد نے اس قانون پر اپنے دستخط کیے 24 جنوری 1950 عیسوی کو۔ صرف مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمہ انہوں نے دستخط کیا، لیکن اس میں ایک نوٹ چڑھا دیا اور کہا کہ یہ جو قانون ہمارے سامنے پیش ہوا ہے اور جس کو ہم ملک میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ قانون انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، بلکہ تقریباً اسی جیسا قانون ہے۔ مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمہ نے نوٹ چڑھا کر دستخط کر دیا۔ 24 جنوری 1950 کو دستخط ہوئی ہے۔ 26 جنوری 1950 کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس ملک میں یہ قانون چلے گا جس کو کمیٹی کے ارکان نے پاس کیا ہے اور 7 رکنی کمیٹی نے بنایا ہے، جس پر بحث و مباحثہ بھی پہلے ہوا اور فائنلی جو دستاویزات تیار ہوئے اس کو 26 جنوری 1950 عیسوی سے نافذ کیا گیا۔ اسی لیے ہر سال ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ اس سوال کا میں نے جواب دیا جو سوال میں نے قائم کیا تھا کہ آخر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے ہم کیوں مناتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ جمہوریت کی تاریخ کہاں سے نکلتی ہے۔ اصل میں جمہوریت کی تاریخ دیکھی جائے تو جمہوریت کی تاریخ
یونان کی تاریخ سے ملتی ہے۔ دنیا کی چند تہذیبیں ایسی ہیں جو انتہائی قدیم مانی گئی ہیں، جن میں سے ایک یونان کی تہذیب ہے، نمبر 2 مصر کی تہذیب ہے، نمبر 3 ہندوستان کی تہذیب ہے۔ یہ 3 ایسے ممالک ہیں کہ جو تاریخیں مرتب ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے جو آثار قدیمہ کی چیزیں دریافت ہوئی ہیں اور کتابیں جو ہمارے درمیان ملتی ہیں، یہ 3 ملکوں کی تہذیبیں سب سے قدیم تہذیب ہیں۔ جمہوریت طرز حکومت کی تاریخ جو ہمیں ملتی ہے وہ یونان کی تاریخ سے ملتی ہے۔ یونان نے اس کو اپنے یہاں نافذ کیا تھا۔ اسے عروج کب ملا؟ اسے عروج اس وقت ملا جب یورپ کی نشأت ثانیہ ہوئی ہے۔ یورپ کی نشأت ثانیہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا دوستوں کہ یورپ میں چرچ کی حکومت تھی، پادریوں کی حکومت تھی، اور پادریوں نے اپنے کچھ خاص عقائد، کچھ خاص نظریات و افکار انہوں نے بنا رکھے تھے۔ کوئی بھی آدمی اس نظریے کے خلاف اگر کرتا اسے سولی پر چڑھا دیتے یا اسے قتل کر دیتے، مار ڈالتے۔ ایک زمانے تک چرچ کی حکومت تھی، لیکن پھر انہیں یورپ میں والٹر اور اس طرح کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چرچ کا یہ نظریہ نہیں چلنا چاہیے۔ چرچ کا نظریہ اگر چلے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ پھر یورپ میں ایک انقلاب آیا اور انقلاب کے نتیجے میں چرچ والوں کو ایک خاص علاقہ دے دیا گیا کہ تم اپنی حکومت یہاں کرو، جو مذہبی حکومت تجھے کرنی ہے، اور ملک کے اور بر اعظم کے دوسرے حصے کو تم چھوڑ دو۔ آج دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو ہے، سب سے چھوٹا ملک ہے، وہ یورپ کا ویٹیکن سٹی ہے۔ ویٹیکن سٹی یورپ کا سب سے چھوٹا ملک ہے، جہاں پادریوں کی حکومت ہے، عیسائیوں کے مذہب کے مطابق وہاں حکومت ہے۔ انتہائی چھوٹا ملک ہے۔ یہ اہل یورپ نے ان لوگوں کو ایک زمین کا حصہ دے کر اپنی زندگی اور اپنی ترقی کو ان سے آزاد کرا لیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب اب اسی علاقے کے لیے ہم مذہب سے آزاد ہو گئے، اور پھر انہوں نے جمہوری نظام بنایا اور جمہوریت کو نافذ کیا۔ اسے کہتے ہیں یورپ کی نشأت ثانیہ ہے۔ یورپ سمجھیے کہ ایک ترقی یافتہ یہاں سے بننا شروع ہوا اور مذہب کا لبادہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ مذہب اور سیاست میں، یاد رکھیے گا، مذہب اور سیاست میں کوئی نفرت کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی بھی تعلیم دی اور دنیا میں سیاست کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن پادریوں نے اپنے فکر و نظر کو بہت محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انقلاب آیا اور اختلافات ہوئے۔ اس طرح یورپ کے نشأت ثانیہ سے جمہوریت کا دائرہ بڑھنا شروع ہوا، اور جمہوریت بڑھتے بڑھتے اپنے قدم جماتے جماتے یہاں تک جمہوریت پہنچ گئی کہ وہ ممالک جہاں اسلامی نظام تھا، جہاں 1-2% نہیں، جہاں 97%، 95%، 85%، 97، 95، 85% جہاں مسلمان ہیں، جمہوریت نے اپنے قدم وہاں بھی جما لیے اور آئینی قوانین کو الگ کر دیا اور سیاسی قوانین کو الگ کر دیا۔ یہ ہے جمہوریت کی تاریخ۔ ہمارے ملک میں بھی جمہوری نظام ہے۔ ہمارے ملک میں یہ نظام اس وجہ سے آیا خاص طور سے چونکہ یہاں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ کسی ایک مذہب کی حکومت یہاں قائم کی جائے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے اور صحیح طرح سے قائم کیا جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ خیر، ہمارے ملک میں جمہوریت پورے شد و مد کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ جمہوریت آئی اور نظام چل رہا تھا، لیکن آج حکومت جو چاہ رہی ہے اور تقریباً 2 مہینے سے جو مسائل
آپ دیکھ رہے ہیں اتھل پتھل ہے پورے ملک میں، وہ جمہوریت کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت خرابیاں ہیں، لیکن ایک اچھائی ہمارے ملک کے لحاظ سے یہ ہے کہ جمہوریت میں کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہوتی ہے، کسی مذہب کی بالادستی نہیں ہوتی ہے، اس میں شہریوں کے دین، مذہب، نفس، جان، مال و دولت، گھر بار سب کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے عمل کرنے کی ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے، اور ملک کا سیاسی نظام ایک خاص نظام کے تحت چلتا ہے، وہ جمہوری نظام ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے اس نظام کو قبول کیا، نظام چل رہا تھا، لیکن اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک سوال یہ قائم کیا تھا کہ آخر جمہوریت کے ستون کیا ہے؟ جمہوریت قائم ہے تو کس چیز پر قائم ہے؟ جمہوریت کی بنیادی ستون 4 ہے، یاد رکھیے۔ ان 4 میں سے ایک ستون میں بھی اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر جمہوریت ڈگمگا جائے گی، ملک کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، ظلم کا راج ہو جائے گا، کسی ایک طبقے کی بالادستی ہو جائے گی، لوگوں کا امن و سکون چھن جائے گا، لوگ بے چین ہو جائیں گے، اور لوگوں کے آئلی قوانین بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے جمہوریت کے 4 ستون کو جمہوری ممالک میں صحیح سالم رہنا ضروری ہے۔ جمہوریت کا پہلا ستون دوستو ہے عدلیہ کا نظام۔ عدلیہ کا نظام، کورٹ کا نظام، عدالت کا نظام، وہ نظام صحیح ہونا چاہیے، وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو چہرے دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو اپنی قرابت داری دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو مالداروں کو مالداری کی وجہ سے فیصلہ نہ سنائے، وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو شواہد پر، دلائل پر، گواہان پر مبنی ہو، اور وہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے اپنا بھی آدمی ہو لیکن اگر گواہیاں نہیں ہیں، ثبوت نہیں ہے، ہم اپنے کے خلاف بھی فیصلہ سنائیں گے، یہ عدالت کا نظام ہوتا ہے۔ اور یہ نظام دکھایا گیا، اسلامی زمانوں میں دکھایا گیا، بادشاہ کے خلاف بھی فیصلے سنائے گئے، جج نے سنائے ہیں۔ عدلیہ کا نظام مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا ستون جمہوریت کا دوستو یہ ہے مقننہ، وہ مجلس جو قانون بنایا کرتی ہے، اس مجلس کا بھی بھید بھاؤ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جمہوری نظام ہے، ہر شہری کے لیے برابر کے حقوق ہیں، ہر شہری کے لیے امن و سکون ہے، ہر شہری کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، ہر شہری کو رہائش کی جگہ ملنی چاہیے، ہر شہری کو کھانے پینے کی چیزیں ملنی چاہیے، ہر شہری کا دین اور دھرم محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا مضبوط ستون ہے جمہوریت کا، جسے ہم کہتے ہیں مقننہ، قانون بنانے والی کمیٹی بھید بھاؤ سے پاک۔ جمہوریت کا تیسرا ستون، اور وہ بھی انتہائی مضبوط ستون ہے، وہ ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ، ملک کے جو لوگ انتظامات کرتے ہیں، حکومت میں جو وزارت کے جو عہدے ہوتے ہیں، چیف منسٹری اور پرائم منسٹری کے جو عہدے ہوتے ہیں، صدر کے جو عہدے ہوتے ہیں، اور اسی راجیہ سبھا کے جو ممبر ہوتے ہیں، جو ملک کے انتظام بات کو کرتے ہیں، یہ بھی انتظامیہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ جمہوریت کا چوتھا ستون دوستو یہ ہے صحافت، جسے میڈیا کہا جاتا ہے، جسے ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ صحافت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے ملک میں جتنے چینلز چل رہے ہیں، 1-2 چینلز کو چھوڑ کر سب چینل، سب اخبارات بکے ہوئے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اگر حکومت کے موافق میں ہم بات نہ کریں گے تو حکومت کا ایڈ ہمیں نہیں ملے گا، حکومت کا اشتہار ہمیں نہیں ملے گا،
اور جب حکومت کا اشتہار نہیں ملے گا تو پھر ہمارا اخبار کیسے چلے گا، ہمارا میڈیا کیسے چلے گا؟ دوستو، یہ جمہوریت کے 4 بنیادی ستون ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 عدلیہ، نمبر 2 مقننہ، نمبر 3 انتظامیہ، نمبر 4 صحافت یعنی میڈیا۔ یہ 4 جب صحیح ہوں گے، میڈیا والے آواز اٹھائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، چاہے آواز حاکم وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 4 جب صحیح ہوں گے، جمہوری ملک کا نظام صحیح ہوگا۔ ان 4 میں سے کوئی بھی خراب ہو جائے گا، جمہوری ملک کا نظام خراب ہو جائے گا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم ارباب حکومت سے بھی کہتے ہیں، ہم ارباب مجلس مقننہ سے بھی کہتے ہیں، ہم اصحاب انتظام سے بھی کہتے ہیں، اور ہم اصحاب صحافت سے بھی کہتے ہیں، بلکہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ 4 ستون خراب ہی نہیں بلکہ 4 ستون گر چکے ہیں، ڈھہ چکے ہیں 4 ستون۔ ہمارے ملک کی حکومت کہتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ اب عدالت بھی خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ عدالت میں بھی فیصلے بھید بھاؤ کے لحاظ سے ہو رہے۔ جب عدالت یہ کہنے لگے تو پھر ملک میں صحیح فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا، ہم نے شاہبانو کیس میں بھی دیکھا، ہم نے متبنہ بل میں بھی دیکھا، ہم نے ابھی طلاق ثلاثہ میں بھی دیکھا، اور ہم نے حال فی الحال بابری مسجد کے فیصلے میں بھی دیکھا ہے۔ یہ تو ہمارا صبر کا ہی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا۔ ہم پورے ملک کے مسلمانوں نے، یا یہ کہا جائے سنجیدہ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ یہ 4 فیصلے ایسے آئے آزاد ہندوستان میں جو ہمارے حقوق کے خلاف آئے ہیں، جمہوریت کے خلاف آئے ہیں، آئینی قوانین کے خلاف آئے ہیں، لیکن ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے ملک میں امن کو باقی رکھا۔ ملک کا عدلیہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہر شہری احترام تو کرتا ہے، لیکن ہر شہری کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر اطمینان ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ملک کی بڑی عدالت ہے، لیکن فیصلے ایسے آ رہے ہیں جو بھید بھاؤ پر ہیں، جس سے صحیح ذہن کا آدمی کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ عدالت بھی خطرے میں، مجلس انتظامیہ کی جو صورتحال ہے سب لوگ جانتے ہیں، مقننہ کیسی ہے آپ جانتے ہیں، اور صحافت یعنی میڈیا کیا رول ادا کر رہا ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ بس دعا کیجئے ہمارے ملک کے لیے جمہوریت مفید تھی اور مفید رہے گی۔ دعا کیجئے کہ وہ جمہوریت کے 4 ستون صحیح سالم رہیں۔ جو ستون ٹوٹ گئے، دعا کیجئے اس ستون کی تعمیر پھر ہو جائے، وہ ستون پھر کھڑے ہو جائیں، وہ پیلرز، وہ پائے پھر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ملک کے نزدیک سے لے کے دور تک، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہر جگہ امن و سکون کا ماحول قائم ہو جائے۔ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر ہندوستان کے قوانین کے دیے ہوئے حقوق کے مطابق عمل کرے، اور اس ملک کو ایک خاص مذہب کے عینک میں اور نظریے میں نہ سمویا جائے اور نہ بنایا جائے۔ ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا کیجئے، اور ہمارے ملک کے لحاظ سے جو جمہوری نظام ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ستون کو قائم و دائم رکھے، ہر شہری کو امن و سکون نصیب ہو، مذہب پہ آزادی نصیب ہو، اور اطمینان و سکون سے گھر میں بھی باہر میں بھی انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی آرام سے رہ سکیں، عزت و آبرو کے ساتھ رہ سکیں، کھاتے پیتے حالت میں رہ سکیں، اور ہر طرح کی پریشانی ہم سے اور آپ سے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔